السلام علیکم۔ WMO کے بعد PMD پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بھی سالانہ رپورٹ جو ہے جاری کر دی موسم کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو 2024 کا سال ہے مسلسل جو ہے جس طرح گزشتہ سال گرم ترین سال رہا تھا، اور 2024 پھر اس سے زیادہ سال جو ہے 2024 کا تمام سالوں کا ریکارڈ توڑتے ہوئے گرم ترین سال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور WMO میں بھی 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت دنیا بھر میں جو ایوریج درجہ حرارت ہے اس کا اضافہ دکھایا گیا ہے۔ لیکن آج کی ہم ویڈیو میں جو دکھائیں گے کہ آج جو PMD نے رپورٹ جاری کی ہے اس میں جو ہے پاکستان میں جو موسم ہے کیسا رہا، کتنی بارشیں ہوئی، سب سے زیادہ بارشیں کہاں پر ہوئی، کہاں پر درجہ حرارت کتنا رہا، اور کتنا ایوریج درجہ حرارت جو ہے وہ کتنا بڑھا پاکستان میں، اور کس مقام پر جو ہے سب سے زیادہ سردی پڑی۔ تمام صورتحال جانتے ہیں اس سالانہ رپورٹ میں جو PMD نے جاری کی ہے۔ میرے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، WMO نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ پوری دنیا میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے درجہ حرارت بڑھا ہے، اور گرم ترین سال اس کو قرار دیا ہے۔ پاکستان میں کیا صورتحال، آج آپ نے یہ رپورٹ جو جاری کی ہے کیا ہے یہ؟ جی دیکھیے، جیسے آپ نے خود ذکر کیا، WMO نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اسی طرح یورپین سینٹر نے جاری کیا۔ دنیا میں 6 بڑے ڈیٹا سینٹرز ہیں، تو جو WMO کی رپورٹ ہوتی ہے وہ 6 ڈیٹا سینٹرز کا ڈیٹا کمبائن کر کے ایک طرح سے وہ رپورٹ نکالتے ہیں۔ تو 1.55 ڈگری سینٹی گریڈ جو 1850 سے 1900 کا جو پیریڈ ہے اس سے جب کمپیئر کرتے ہیں آج کے درجہ حرارت کو، یعنی 2024 کے پورے سال کا ایوریج ٹیمپریچر، تو 1.55 سینٹی گریڈ زیادہ رہا اس پری انڈسٹریل ایرا سے۔ تو 1.5 وہ فگر آپ کو پتہ ہے کہ جو پیرس ایگریمنٹ میں ایک طرح سے تھریش ہولڈ فگر سیٹ ہوئی تھی کہ اس تک دنیا کا ٹیمپریچر رہنا چاہیے، اس سے اوپر اگر جائے گا 2 ڈگری تک پہنچے گا یا 2 سے 2.5 ڈگری تک پہنچے گا تو پھر زیادہ شدت کے موسم اور زیادہ موسمیاتی آفتیں آپ کو جھیلنی پڑیں گی مستقبل میں۔ تو پاکستان میں بھی تقریباً آلموسٹ وہی ٹرینڈ ہے، اتنا زیادہ ڈفرینس تو نہیں، ٹیمپریچر کا ڈفرینس تو نہیں ہے جتنا ورلڈ وائڈ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو نارتھ پول ہے بیسیکلی، جو آرکٹک ریجن ہے، اور اسی طرح سے ساؤتھ میں وہاں گرمی کی بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ باقی جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن اس نقشے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ایوریج ٹیمپریچر بڑھا ہے وہ 0.71 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اصل میں پچھلے 64 سالوں کا ڈیٹا ہے، ڈیجیٹائز ڈیٹا ہے، تو جو 50 سالہ ایوریج ہے اس سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 0.71 یعنی 0.71 ڈگری سینٹی گریڈ یہ ایوریج پورے پاکستان کا ہے؟ جی، یہ پورے پاکستان کا ایوریج ٹیمپریچر رائز ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل یا ایوریج ٹیمپریچر۔ اور یہ بھی یعنی وہ بڑھتی ہوئی جو عالمی حدت ہے نا، اس کے پیش نظر تو جو فریکشن میں بھی چینج ہوتی ہے وہ بھی خاصی ہوتی ہے۔ اور پھر پاکستان بھر میں جو مختلف ایونٹس ہوئے، یعنی پورے پاکستان میں آپ اگر بارشوں کے حوالے سے دیکھیں تو 31% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں پچھلے پورے سال میں، یعنی ایک طرح سے ویٹسٹ ایئر تھا۔ اور پھر سب سے زیادہ بڑی ہوئی ریشو بارشوں کی جو پچھلے سال میں ہوئی وہ سندھ میں اور بلوچستان میں دوبارہ سے 2022 کی طرح آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں ادھر۔ تو پچھلا پورے سال میں سندھ میں 94% یعنی آلموسٹ ڈبل ہوئی، اور اسی طرح 94% معمول سے زیادہ بارش ہوئی؟ معمول سے زیادہ بارش ہوئی بالکل پورے سال کی۔ جی۔ اور اسی طرح سے بلوچستان میں 82% معمول سے زیادہ ہوئی، پنجاب میں 18% معمول سے زیادہ ہوئی، KP میں معمول کے تقریباً برابر 4% معمول کے برابر ہی ہوتی ہے۔ لیکن جو تشویش کی بات ہے، جو ہمارا رینی ایریا ہوا کرتا تھا آزاد کشمیر میں، وہ اس میں مائنس میں رہا، مائنس میں گیا ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے یہ۔ جی، یہ خاصی سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے کہ وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں جو ہمارا کور بارشوں کے یعنی ویسٹ سے آنے والی جو سسٹم ہوتے ہیں ونٹر سیزن میں، اس میں بھی زیادہ بارشیں اس کے حصے میں آتی تھیں، اور ادھر سے جب مونسون آتا ہے گرمیوں میں تو تب بھی اچھی بارشیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اوورآل یہاں پر کم رہیں۔ اور مجھے یاد ہی آتا ہے کہ 2023 بھی وہاں پر اسی طرح سے ڈیفیسٹ میں کیا تھا۔ ایوریج پورے پاکستان کی ایوریج کتنی بتائی تھی بارش آپ نے؟ پورے پاکستان کی ایوریج دیکھیں، ایریا ویٹڈ جیسے ہم کہتے ہیں، پورے پاکستان کی 390 ملی میٹر پورے سال کی، پورے پاکستان معمول سے کتنی کم ہے یا زیادہ ہے؟ معمول سے زیادہ ہے، 31% معمول سے زیادہ اس میں لکھا۔ اچھا، یہ تو بارش کا تو آپ نے مطلب بتا دیا۔ اب یہ ٹیمپریچر جو گرمی بڑھی ہے اس کا تھوڑا سا بتائیں، کہاں پر کتنی رہا، کون سے صوبے میں کیا رہا؟ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سندھ میں مونج ڈارو اسٹیشن ہوتا ہے اس پہ 52.5 ڈگری تک گیا تھا ٹیمپریچر۔ مئی میں ایک ہیٹ ویو آئی تھی خاصی، 1 ہفتہ یا 10 دن تک بڑی سویئر ہیٹ ویو آئی تھی پورے پنجاب میں، اور اس میں سندھ میں بہت زیادہ گرمی پڑی تھی۔ تو یہ
52.5 ڈگری سینٹی گریڈ موئنجودارو میں 26 مئی کو ریکارڈ ہوا۔ 26 مئی 2024 کو یعنی کہ پورے سال میں سب سے زیادہ دن جو ہے 26 مئی کا، اور وہ بھی موئنجودارو 52.5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ تو ہارٹیسٹ تھا، اور اگر کولڈسٹ پلیس ہم کہیں یا کولڈسٹ ٹیمپریچر تو وہ -8.6 -14 ڈگری سینٹی گریڈ رہا تھا کلام میں، سوات کا جو شہر ہے کلام، تو -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا 6 فروری کو، 6 فروری 2024۔ جی 6 فروری 2024 کو۔ اور بارش کے لحاظ سے اگر کسی سنگل اسٹیشن کو دیکھا جائے تو لاہور میں 337 ملی میٹر بارش ایک دن میں ریکارڈ ہو گئی تھی اگست کے مہینے میں، 1 اگست کو، اور پورے منتھ میں پورے مہینے میں 603 ملی میٹر بارش لاہور میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ تو یہ ایکسٹریمز ہیں کچھ ایریاز کی۔ اسی طرح سے بلوچستان میں سبی ایسا اسٹیشن ہے کہ جہاں پر رات کا ٹیمپریچر بھی 36 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے نہیں گیا۔ 28 اور 29 مئی کو 2 دن ایسے تھے، بڑی سیویئر ہیٹ ویو تھی، تو اس کے یعنی 36 یہ وارمسٹ گرم ترین رات پورے پاکستان میں کوئی ایک کسی اسٹیشن کو آپ لیں تو وہ یہ تھا۔ یعنی یہ سب سے گرم رات جو ہے اپنا سبی کی، اور یہ تاریخ ہے 28-29 مئی، جی 2 دن، ہاں، یا اس کے درمیانی رات ہے یہ 28-29 کی؟ نہیں دونوں 28 کو 29 کو دونوں، دو رات جو ہے 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہائیسٹ ٹیمپریچر تھا رات کا، اور اس کے برابر میں ڈرائیسٹ۔ یہ اسٹیشن جو ہے نا نوکنڈی ہے، جو چاگی ڈسٹرکٹ میں بالکل ایران کے ساتھ، یہ بھی بلوچستان میں، یہ بھی بلوچستان میں چاگی ڈسٹرکٹ میں۔ تو یہ ویسے ڈیزرٹ ایریا، یہاں بہت کم بارش ہوتی ہے، تو پورے سال میں یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیشن ہے جو ویٹسٹ مالم جبہ، جہاں پر 1789 ملی میٹر بارش ہوئی پورے سال میں، مالم جب 12 مہینوں میں 1789 ملی میٹر، اور دوسری ایکسٹریم ادھر دیکھیں آپ کہ پورے سال میں صرف 45 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ ایک سپیل میں بھی ہو جایا کرتی ہے عموماً۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈرائیسٹ پلیس اور یہ ویٹسٹ پلیس سامنے آئی پچھلے پورے سال میں۔ اور لاہور میں ایک دن کا ریکارڈ اور اس طرح سے پورے منتھ کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ لاہور کا بنتا ہے۔ تو یہ اس پوری اینول رپورٹس میں نا چیدہ ایک طرح سے باتیں یا سگنیفیکنٹ ایونٹس ہیں۔ کراچی کا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہاں بھی جیسے سبی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ رات کا ٹیمپریچر گیا تو وارمسٹ نائٹ تھی، تو کراچی میں 32 رہا تھا۔ 32 یہ ریکارڈ بھی تھا نا شاید یہ؟ جی بالکل، وارمسٹ نائٹ کا ریکارڈ تھا کراچی میں 32۔ ٹھیک ہے، تاریخ کوئی اس کی ہوگی؟ تاریخ مجھے یاد آتی ہے کہ 1 جولائی تھی اور 11-12 جولائی، شاید دو راتیں تھیں یا 3 راتیں تھیں اس طرح سے، کہ جب 32 سے نیچے نہیں گیا تھا ٹیمپریچر کراچی کا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھا، کیا ابھی 2025 مطلب شروع ہو گیا ظاہر ہے، تو اس میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ مطلب یہ مزید گرم ہوگا یا پھر کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں جو ٹرینڈ چل رہا ہے نا یعنی آپ پچھلی 2015 سے ادھر اگر آپ شروع کریں تو یہ پچھلے 10 سال 2016 سے لے کے 2024 تک، یہ 10 سال جب سے ڈیٹا ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے پچھلے 200-250 سال میں، اس میں یہ اس 200-250 سالہ پیریڈ میں یہ 10 سال گرم ترین سال گزرے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2015 سے پیچھے کے سالوں کو تو آپ بھول جائیں، اب جو ہے نا گرمی پڑ رہی ہے مسلسل۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے وہی جو بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہے، اور دوسری جو زہریلی گیسز ہیں ان کے اخراج جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں، ظاہر ہے کہ کلائمیٹ چینج، کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور میتھین کی اور نائٹرس آکسائڈ، ان کی مقدار جو فضا میں زیادہ جمع ہو رہی ہے تو اس کے باعث گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر آپ کی زمین کو ہم تبدیل کرتے ہیں شہر بسانے کے نام پہ، جنگلات کا کٹاؤ ہوتا ہے مسلسل، تو وہ بھی وجہ ہے، ڈیفارسٹیشن جو جسے کہتے ہیں وہ بھی وجہ ہے کلائمیٹ چینج کی۔ اور اس طرح سے یہ عوامل جب تک کنٹرول نہیں ہوں گے، یعنی آپ الٹرنیٹ انرجی پر نہیں جائیں گے، آپ کی انڈسٹریز میں، پاور جنریشن میں اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں، تینوں بڑے سیکٹرز میں، اس میں فوزل فیول کا استعمال، کوئلے کا استعمال اور نیچرل گیس کا استعمال، یہ کم سے کم ہوگا تو ٹیمپریچر کنٹرول ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح سے بڑھتا ہی رہے گا۔ اچھا، تو یہ آپ نے پوری رپورٹ تقریباً مختصراً یہ بتا دی، ڈیٹیل رپورٹ تو ظاہر ہے آپ جاری اس پہ ویب سائٹ پہ ہے، تو یہ اب لوگوں کے لیے کیا ہے، مطلب عام آدمی کیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس چیز کے اندر، مطلب تاکہ یہ ہمارا ہاٹیسٹ، اگر یہ گرمی ہو گئی تو آپ مجھے تصویریں دکھا رہے تھے، اگر اتنا بڑھتا ہے تو 2، اگر ابھی تو 1.5 بڑھ رہا ہے نا، اگر 2 ہوتا ہے تو پھر اس طرح ہو جائے گا، 3 بڑھتا ہے تو اس طرح کی دنیا ریڈ ہو جائے گی، یہ اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟
دیکھیں اس سے بچنے کے لیے تو وہی جو عالمی سطح پر ایک طرح سے ہر سال کانفرنس ہوتی ہے، جیسے کانفرنس آف پارٹیز کہتے ہیں، اس میں دنیا کے بھر سے 192 ممالک مل کر بیٹھتے ہیں اور غور و خوض کرتے ہیں اور وعدے وعید تو کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عمل نہیں ہوتا اس پر. تو اصل میں اس کو کنٹرول تو جب ہی کیا جا سکتا ہے یا تو قدرتی طور پر کوئی ایسی چیز ہو جائے، وہ الگ بات ہے. اگر انسانوں نے کنٹرول کرنا ہے تو اسی طرح سے کہ آپ آلٹرنیٹ انرجی کی طرف شفٹ ہوں آہستہ آہستہ، اور ایک انڈیویجول سے لے کر پوری قوم اور پھر پوری ساری اقوام مل کر جب تک اس کے لیے وہ نہیں کریں گی، کچھ عملی پیش رفت نہیں کریں گی، تو تب تک ایسے ہی مسائل سامنے آتے رہیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1.2 ڈگری یا 1.5 ڈگری ٹیمپریچر بڑھنے سے کتنی شدت کے موسم، اس میں وجہ یہی ہے کہ جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں ان کی شدت اور سیویریٹی بھی، اور دوسری یہ کہ ان کی فریکوینسی بھی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اپریل میں، یعنی اپریل ایسا مہینہ تھا جس میں 164% معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، اور پاکستان کی اور افغانستان کے اوپر اپریل میں اتنی بارش ہوئی تھی کہ ادھر بھی افغانستان میں بھی بہت فلیش فلڈز ہوئے تھے اور ہمارے بلوچستان میں بھی بہت فلیش فلڈز ہوئے تھے. تو اس کو ایک طرح سے جو ورلڈ وائڈ ایک ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن ایک ادارہ ہے جو کلائمیٹ چینج سے لنک کرنے کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کی فائنڈنگ یہی سامنے آئی تھی کہ وہ بارش جو تھی وہ کلائمیٹ چینج ہی کی وجہ سے زیادہ ہوئی اس سیزن میں، ورنہ اسپرنگ میں اتنی بارشیں نہیں ایک ہوتی. چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں، اس سال 2024 میں ایوریج ٹیمپریچر ہمارا جو رہا ہے 23.52، ٹھیک ہے، اور یہ ایوریج سے 0.07 ڈگری سینٹی گریڈ، ٹھیک ہے، یہ زیادہ رہا ہے. لاسٹ ایئر 2023 یا 2022 یا 2021 ان میں یہ پرسنٹیج کتنی تھی ایوریج سے زیادہ، جس میں کمپیئر کریں زیادہ تھوڑی کم ہوا ہے ایوریج سے زیادہ یا بڑھا ہے یہ ٹیمپریچر؟ یہ فگر مجھے دیکھنی پڑے گی، میرے ذہن میں نہیں اس وقت، لیکن یہ جو 2024 سال ہے یہ ہم ہر سال اس طرح کے نا جب رپورٹ نکالتے ہیں تو اس کی رینکنگ بھی کرتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرے پر ہے، کتنے پر ہے 64 سالوں میں سے. تو یہ 2024 9th نمبر پہ آتا ہے، یعنی 9واں گرم ترین سال ہے. یہ جو سب سے گرم ترین سال گزرا ہے پاکستان میں وہ 2002 گزرا ہے، اس میں جو ایوریج سے ٹیمپریچر اوپر 1.15 ڈگری سینٹی گریڈ 151 یہاں پر یہ ریکارڈ ہو چکا ہے. جی وہ 2002 تھا، کیونکہ 2002 کا آپ کو یاد ہو تو 99 سے لے کے 2002 تک 4 سال پاکستان میں بڑا سویئر قسم کا ڈراؤٹ رہا تھا، خشک سالی رہی تھی. ان 4 سالوں میں بارشیں بہت کم ہوئی تھیں، تو یوں وہ 2002 یہاں پاکستان میں گرم ترین سال ثابت ہوا تھا. چلے جی، بہت شکریہ. یہ تقریباً ہم نے پوری رپورٹ جو ہے وہ کور کر لی ہے، اور جس طرح سے سردار سرفراز صاحب نے بتایا کہ ایوریج ٹیمپریچر جو ہے 0.07 زیادہ رہا، اور گرم ترین جس طرح سے WMO کی رپورٹ میں ہے کہ 2024 جو ہے بلکہ پوری دہائی کو جو ہے گرم ترین قرار دیا گیا ہے WMO کی رپورٹ میں. پاکستان میں بھی جو ہے گزشتہ سالوں کے مقابلوں میں 2024 جو ہے گرم ترین سال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. تو اگر یہ درجہ حرارت اس کو بڑھنے سے روکنا ہے تو پھر جس طرح سے انہوں نے پریکاشن بتایا، جو تمام چیزیں فیوزل فیول اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، اقدامات کرنے پڑیں گے، نہ صرف حکومتوں اور اداروں کے لیول پہ بلکہ عام آدمی بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے گا. انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں اسی حوالے سے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.